أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا کیا وہ شخص جسے ہم نے وعدہ دیا ہے اچھا وعدہ فَهُوَ لَاقِيهِ پھر وہ اس کو پانے والا ہے كَمَن مَّتَّعْنَاهُ اس شخص کی طرح ہے جسے ہم نے کچھ سامان دیا متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان ثم هو یوم القیامت من المحضرین پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا اس آیت کریمہ میں دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ کیا گیا ہے اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فرمایا وہ شخص جس سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا اور پھر وہ جنت اس کو مل جائے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے تھوڑا سا سامان دیا جائے دنیا کی زندگی میں اور پھر اسے عذاب میں حاضر کر لیا جائے۔ اس دنیا کی زندگی کسی بھی انسان کے لیے چند سالوں سے زیادہ نہیں ہے۔ 70-80 سال کی زندگی میں جو کچھ اللہ پاک نے مسلمان کو اور کافر کو دیا ہے، مسلمان اس ساز و سامان کو اللہ کے حکم کا پابند رہ کر استعمال کرتا ہے اور کافر اپنی خواہش کے مطابق اسے استعمال کرتا ہے۔ تو سمجھدار آدمی وہ ہے جو دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے لیکن آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو خوشگوار بنا لے، اور جو آدمی دنیا ہی میں الجھ کر رہ جائے اور آخرت کو بھول جائے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک آدمی سو رہا ہو اور خواب میں دیکھے کہ اس کے سر پر تاج ہے اور سامنے نوکر چاکر قطاریں باندھ کر کھڑے ہیں اور بڑے عمدہ قورمہ پلاؤ اس کے سامنے کھانے کے لیے پڑے ہیں، لیکن اچانک اس کی آنکھ کھلے تو ایک پولیس انسپیکٹر ہاتھ میں اس کی گرفتاری کا وارنٹ لے کر کھڑا ہو اور اسے گرفتار کر کے ہمیشہ کی قید کا حکم نامہ سنا دے اور کہے کہ تم آج کے بعد ہمیشہ مشقت میں اور قید میں رہو گے۔ تو بھائیو، دنیا کی زندگی جب گزر جاتی ہے تو یہ خواب ہی کی طرح ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے سالوں پر غور کریں تو ایسے لگے گا جیسے ہم نے ایک خواب دیکھا تھا۔ تو پھر اس تھوڑے سے خواب کی خاطر آخرت کی ایک ایسی لامتناہی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، اس کو بھول جانا یا اس کو برباد کر لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ محضرین یہاں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، یہ عذاب میں حاضر ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ حاضر اسی کو کیا جاتا ہے جو خود حاضر نہ ہونا چاہے۔ جہاں تک جنت والوں کا سوال ہے تو وہ تو خوشی خوشی بھاگتے دوڑتے جنت میں جائیں گے، لیکن جو مجرم ہیں وہ حاضر نہیں ہونا چاہیں گے، اس لیے انہیں زبردستی حاضر کیا جائے گا۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو دو بھائی جن کا قصہ اس میں بیان ہوا ہے، دو دوستوں کا، ایک نیک نمازی آدمی تھا اور دوسرا کہتا تھا چھوڑو جی مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونا، تو
تو وہ جنت میں جا کر پوچھے گا کہ وہ میرا ساتھی کہاں گیا؟ فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، وہ دیکھے گا کہ جہنم کے درمیان میں وہ جل رہا ہے، تو وہ کہے گا ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، آج اگر اللہ کی نعمت میرے اوپر نہ ہوتی تو میں بھی عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو آواز دے گا، فَيَقُولُ، تو فرمائے گا اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ میرے شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے؟ اللہ پاک قیامت کے دن دو سوال کرے گا، مشرکوں سے اور اپنے نافرمانوں سے، اور یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے اور بے عزت کرنے کے لیے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا بتاؤ بھائی، جن کو تم میرے شریک سمجھتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ قال الذين حق عليهم القول، کہیں گے وہ لوگ جن پر بات ثابت ہو جائے گی، ربنا هؤلاء الذين اغوينا، اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم، ہم نے انہیں گمراہ کیا، کما غوینا، جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے، تبرأنا الیک، ہم تیرے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے۔ سوال تو ہوگا مشرکین سے، شرک کرنے والوں سے، اللہ کے سوا دوسروں کو اپنے معبود بنانے والوں سے، مگر جواب دیں گے وہ جنہیں معبود بنایا گیا تھا، اس لیے کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ جب ان سے سوال ہوا ہے تو یہ ہمارا ہی نام لیں گے، تو وہ سبقت کرتے ہوئے خود ہی جواب دیں گے کہ یا اللہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ہم نے گمراہی پیش کی اور انہوں نے فوراً وہ گمراہی قبول کر لی، ہمارا ان پر کوئی زور نہیں تھا، اور یہ اسی طرح گمراہ ہوئے جس طرح ہم گمراہ ہوئے تھے۔ تو حق علیہم القول کا معنی یہ ہے کہ جن پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی۔ یہ بڑے بڑے پروہت اور پیر فقیر اور مذہبی پیشوا اور دنیاوی سردار جنہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کر رکھا تھا دنیا میں، وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے اپنی بے گناہی کا اظہار کریں گے اور کہیں گے یا اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم تو چونکہ خود گمراہ تھے اس لیے ہم نے وہ گمراہی ان کے سامنے پیش کی اور انہوں نے بلا تأمل اس کو قبول کر لیا۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن شیطان کا وعدہ جھوٹا ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن شیطان کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا، میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا لیکن میں نے اس کی مخالفت۔ شیطان کے وعدے جھوٹ ثابت ہوں گے، اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوگا۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یا اللہ یہ ہمارے بندے نہیں تھے، یہ تو اپنے خیال کے اور اپنی خواہش کے بندے تھے، انہوں نے اپنی خواہش کے تحت ہمیں خدا بنا لیا تھا اور یہ ہماری پوجا کرتے تھے، ہماری عبادت کرتے تھے، اور دراصل یہ ہماری عبادت نہیں بلکہ یہ اپنی خواہش اور اپنے گمان کی عبادت کرتے تھے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ،
اور کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو فدعوہم تو وہ انہیں پکاریں گے فلم یستجیبوا لہم تو وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیں گے وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور عذاب کو دیکھ لیں گے لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ کاش کہ وہ ہدایت پانے والے ہو جاتے۔ پہلا سوال توحید کے بارے میں ہوگا، اور قبر میں بھی پہلا سوال توحید کے بارے میں ہی ہوگا۔ پوچھا جائے گا مر ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو مومن کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ لیکن یہ کہنے کی توفیق اسی کو ہوگی جس نے واقعی اللہ کو دنیا میں اپنا رب سمجھا اور اپنی ساری امیدیں اسی سے وابستہ رکھی اور اس کے سارے احکام پر عمل کیا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے خود کو روک کے رکھا۔ اور اللہ فرمائے گا بلاؤ اپنے شریکوں کو، جب وہ جواب نہیں دیں گے اور عذاب دیکھ لیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی ہدایت یافتہ ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن ان کو آواز دے گا فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ تو کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ دوسرا سوال نبوت اور رسالت کے بارے میں ہوگا، اور جیسا کہ قبر میں دوسرا سوال نبوت کے بارے میں ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے منکر نکیر کہ من نبیک، بتاؤ تمہارا نبی کون تھا یا نبی کون ہے؟ تو وہ کہیں گے نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مگر یہ جواب وہی دے سکے گا جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قابل اتباع جانا اور آپ کے ہر حکم پر عمل کیا اور آپ کے منع کیے ہوئے کاموں سے اپنے آپ کو روک کر رکھا۔ ترجمہ ایک بات، افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا وہ شخص جسے ہم نے وعدہ دیا اچھا وعدہ، فَهُوَ لَاقِيهِ پھر وہ اس کو پانے والا ہے، كَمَن مَّتَّعْنَاهُ کیا اس شخص کی طرح ہے جسے ہم نے تھوڑا سا سامان دیا، متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان، ثم هو یوم القیامت من المحضرین پھر قیامت کے دن وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں آواز دے گا، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے؟ قال الذين حق عليهم القول کہیں گے وہ لوگ جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، ربنا هؤلاء الذين اغوينا اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم کما غوینا ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جس طرح ہم گمراہ ہوئے،
تبرأنا الیک، ہم تیرے سامنے اظہار برات کرتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ لوگ ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے، وقیل ادعوا شرکاءکم، اور کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو، فدعوہم، تو وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کا جواب نہیں دیں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور عذاب کو دیکھ لیں گے، لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت پانے والوں میں ہوتے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں آواز دے گا، فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تو کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔